بہت ہی گھنے جنگل میں ایک ندی کے کنارے ایک کبوتر اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن کبوتر دانے کی تلاش میں کہیں چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ننھا سا بچہ گھونسلے میں نہیں ہے۔ کبوتر بہت پریشان ہو گئی اور اس نے اپنے آس پاس کی ہر جگہ تلاش کی، لیکن اس کو اپنا بچہ نہیں ملا۔ کبوتر کا ننھا سا دل غم سے بھر جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے یہ طے کر کے نکلتے ہیں کہ جب تک اس کو اس کا بچہ نہیں مل جاتا تب تک وہ ڈھونڈتی رہے گی۔ وہ اڑتی رہی، جنگل میں ہر طرف اپنے بچے کو تلاش کیا، لیکن اس کو اس کا بچہ کہیں پر بھی نہیں ملا۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک تالاب کے کنارے کے پاس آ کر بیٹھی اور بہت اداس ہو گئی۔ وہیں تالاب میں موجود مچھلی نے کبوتر کو اداس دیکھا تو پانی سے سر باہر نکال کے پوچھا، اے خوبصورت کبوتر، تم پر کیا مصیبت آئی ہے جو تم اتنے اداس ہو؟ کیا تم بیمار ہو؟ میں بیمار نہیں ہوں، میں اس لیے اداس ہوں کیونکہ آج جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا گھونسلے میں میرا بچہ نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوگا اور کیونکہ وہ چھوٹا ہے تو وہ گم ہو گیا ہوگا۔ تمہارا فرض تھا کہ تم اس کا خیال رکھتی۔ میں بھی تمہاری طرح ایک ماں ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ میں اس لیے اور بھی زیادہ پریشان ہوں کیونکہ میرا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اسے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ میں تمہارے بچے کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اس کی تلاش میں اس تالاب کے آخری حصے تک جاؤں گی۔ تمہاری اس مہربانی کا شکریہ، لیکن وہ تو پرندہ ہے، وہ پانی میں کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے اسے پیاس لگی ہو اور وہ یہاں پانی پینے آیا ہو، اس لیے میں اسے ڈھونڈنے جاتی ہوں اور تم بھی اسے ڈھونڈو۔ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ پاک خیر کرے گا۔ کبوتر نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور اللہ حافظ کہہ کر اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ اسی طرح وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی، لیکن جب وہ اسے نہ ملا تو آخرکار تھک ہار کر وہ ایک جگہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا بچہ بہت یاد آ رہا تھا، وہ پریشان اور اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی کہیں سے وہاں ایک خرگوش آیا اور اس سے پوچھنے لگا، پیاری کبوتر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اداس ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ کیوں اداس ہو تم؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ میں اس لیے اداس ہوں کیونکہ میرا پیارا سا چھوٹا سا بچہ کھو گیا ہے۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، میں نے اسے پورے جنگل میں ڈھونڈا ہے۔ تم رنجیدہ مت ہو، میں تمہارے بچے کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں جتنی اسپیڈ سے بھاگ سکتا ہوں اتنی اسپیڈ سے بھاگوں گا اور پورے جنگل میں ڈھونڈوں گا۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ کبوتر نے خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور اڑ گئی، اور خرگوش بھی کبوتر کے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں روانہ ہو گیا۔ اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبوتر کی نگاہ ایک گدھے پر پڑی۔ پھر کبوتر اس کے پاس آئی اور پوچھا، کیا تم نے یہاں ایک چھوٹا سفید کبوتر دیکھا ہے؟ تم نے بھی عجیب بیکار سوال کیا ہے۔ کیا تم نے آج تک کوئی ایسا گدھا دیکھا ہے جو سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہو؟ ہم گدھے ہمیشہ یا تو گھاس کھاتے رہتے ہیں یا بوجھ اٹھائے چلتے رہتے ہیں، دونوں ہی صورت میں ہمارا سر جھکا رہتا ہے۔ میں نے تمہارے بچے کو نہیں دیکھا ہے اور اب رات ہونے والی ہے، تم جلدی سے اپنے گھونسلے میں چلی جاؤ۔ کبوتر نے گدھے کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے اڑ گئی۔
आखिरकार रात होने लगी तो कबूतर थक हार कर अपने घर की तरफ वापस रवाना हो गई। मजबूर होकर कबूतर घर को लौटी। जब घर पहुंची तो खुशी से चिल्ला उठी, मेरे बच्चे तुम कहाँ थे? कबूतर बहुत खुश हुई क्योंकि उसका नन्हा सा सफेद कबूतर घोंसले में मौजूद था। वो बहुत खुश हुई और उससे पूछा, तुम कहाँ थे मेरे प्यारे बच्चे? मैं जरा यहाँ वहाँ सैर करने के लिए निकला था, लेकिन जब मैं घर के लिए वापस आने लगा तो रास्ता भूल गया था। फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे रास्ता तो याद नहीं रहा था, बस अंदर से मेरी किसी ने रहनुमाई की और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मेरे बच्चे। जब कोई अपना रास्ता खो जाता है तो घर की मोहब्बत उसे राह दिखा ही देती है। बहुत मेहनत के बाद कबूतर को अपना बच्चा मिल गया। तो बच्चों, हमेशा अपने वालिदैन के पास रहना चाहिए। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।